اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجال محمد۔ تمام مومنین سامعین، بندہ حقیر کی طرف سے سلام۔ بعد از سلام، آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کافر کی نسل میں Hey مومن there. اور مومن کی نسل Subscribe to my میں channel کافر and کیوں also پیدا press this ہوتے ہیں، bell icon. اور نہیں مومن سے گناہ اور کافر سے نیکی کیوں سرزد ہوتی ہے۔ تو آئیے آج بھی ہم آپ کو اسی دہلیز طاہر و مطہر پر لیے چلتے ہیں جو اسرار مخزونہ علمیات کا در ہے، جس گھرانے میں اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کو نازل کیا اور ان کے بعد آل اطہار کی عظیم ہستیوں کی آمد ہوئی۔ تو اس کا سلسلہ روایت کچھ یوں ہے کہ بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ہے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حسن بن علی بن فضال نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض اصحاب باوقار سے سلسلہ روایت کو لیے ہوئے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات بابرکت کی زبان اقدس سے یہ فرمان اقدس سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک میٹھا پانی خلق کیا اور اس سے اپنے اطاعت گزار بندوں کو پیدا کیا، اور ایک کڑوا پانی خلق کیا اور اس سے اپنے نافرمان بندوں کو پیدا کیا۔ پھر ان دونوں پانیوں کو حکم دیا کہ وہ آپس میں مخلوط ہو جائیں، یعنی مل جائیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا اور دونوں الگ الگ ہوتے تو پھر مومن سے مومن اور کافر سے کافر ہی پیدا ہوتے۔ اور اس کی دوسری روایت کچھ یوں ہے کہ محمد بن حسین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسن صفار سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسین بن ابی الخطاب سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن عیسیٰ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربی بن عبداللہ بن یارود سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علی ابن الحسین علیہ السلام کے ایک جید و صادق صحابی سے یہ سنا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا سرکار علی ابن الحسین علیہ السلام سے کہ سرکار مدینہ پاک میں مسجد رسول میں نماز ادا کر رہے تھے، اور یہ میرا سوال جو میں سرکار سے کرنے والا تھا میرے دماغ میں کافی دنوں سے چل رہا تھا، اٹکا ہوا تھا، اور مجھے کوئی محکم مدلل مزاجی میں اس کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ تو میں نے یہ سرکار سے عرض کی کہ مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ایسا کیوں ہے کہ کافر کی نسل سے مومن اور مومن کی نسل میں کافر کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور نیز مومن سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں، اور کافر کافی نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذات کبریا نے انبیاء اور ان کے ابدان کو طینت علیین سے پیدا کیا، یعنی ان کے بدنوں کو طینت علیین سے پیدا کیا، اور مومنین کے قلوب کو بھی اسی طینت سے خلق کیا، مگر ان کے ابدان کو اس سے پست طینت سے پیدا کیا، اور کافروں کو اور ان کے قلوب کو اور ان کے ابدان کو طینت سجیین سے پیدا کیا، پھر ان دونوں طینتوں کو آپس میں ملا دیا، مخلوط کر دیا۔ اسی بنا پر مومن کی نسل سے کافر پیدا ہوتے ہیں اور کافر کی نسل سے مومن پیدا ہوتے ہیں، نیز اسی وجہ سے مومن سے گناہ سرزد ہوتا ہے اور کافر سے نیکی سرزد ہوتی ہے۔ پس مومن کے قلوب اپنی طینت کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کافروں کے قلوب اپنی طینت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک نہایت ہی محکم مزاجی کے ساتھ سرکار علی ابن الحسین علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جواب کافی احباب، کافی مومنین و مسلمین یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ
سوچتے ہوں گے کہ یہ سلسلہ ایک کیوں نہیں ہے، یعنی ہم جیسے بنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا یہ سلسلہ تناسل چلا، یہ نسلیں چلیں، یہ قومیں قبیلے بنے، تو ہمارا سلسلہ عبادت، طریقہ عبادت یا سوچ ایک جیسی نہیں ہے۔ تو مین اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان میٹھے اور کڑوے پانوں کی مخلوط مزاجی کی وجہ سے یہ اثرات ہیں۔ تو مالک کائنات ہمیں جب بھی کوئی مشکلات ہو تو ہمارے لیے اس ذات کبریا نے دنیا اور آخرت میں پاک گھرانے کے طور پر ہمیں مشکل کشائی کے لیے یہ تعلیم دی ہے Hey کہ ہم there. وسیلہ تلاش کریں۔ Subscribe to my channel یہی وہ دہلیز and also عزت ہے press this جہاں bell سے icon. ہمیں محکم مزاجی میں اور مکمل صادق مزاجی میں جواب ملتا ہے۔